عمران خان نے جدوجہد کی وہ اس کی تعریف کرتے بھی دکھائی دیے. دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس عزم کا اظہار کیا کہ تعلقات کو بلندیوں پر لے کر جانا ہے اور ترکی کے تجربات سے وہ استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اسی پر بات کریں گے. حبیب اکرم صاحب اور سعد رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب صاحب, دونوں ملک یہی کہہ رہے ہیں کہ برادرانہ تعلقات ہیں. وزیر اعظم یہ چاہ رہے ہیں کہ معاشی ٹیم کو بھی ساتھ لے کر گئے ہیں, جن شعبوں میں تعاون درکار ہے وہ ترکی سے وہ تعاون حاصل کریں. دیکھیں, یہ جو ابھی پریس کانفرنس ہے, یہ دراصل یہ تو ایک روایت ہوتی ہے کہ جس ملک میں جاتے ہیں کوئی بھی وزیر اعظم یا صدر, تو وہاں پر جا کے وہاں کے ہیڈ آف اسٹیٹ یا کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. وزیر خارجہ کے ساتھ کرتا ہے. تو اس پریس کانفرنس میں تو کوئی بہت بڑی بات اس طرح نہیں ہے کہ کوئی نیا معاہدہ ہو یا کوئی اس طرح کی چیز ہو, لیکن ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات جتنے ڈیپ ہیں, میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر نے رائٹلی اپنے رجب طیب ایردوان صاحب کو کہا ہے کہ جناب اب ہمیں ٹریڈ کو آگے بڑھانا چاہیے, کیونکہ ترکی اور پاکستان کے درمیان ٹریڈ والیوم بہت ہی کم ہے اور وہ بھی ان فیور آف ٹرکی ہے. تو اصولی طور پہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے پیچھے اگر وزیر اعظم نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں معاملات کو ہر جہت سے آگے بڑھانا ہے, ٹریڈ کو آگے بڑھانا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے جب انہوں نے اپنے وفود کی سطح پر یا 1-to-1 جو گفتگو کی ہوگی اس میں یہ یقیناً یہ بات آئی ہوگی کہ ترکی ہمیں کچھ رعایت دے کہ ہمیں کوئی ٹیرف لائنز میں کہ ہمارا سامان جو ہے وہ ترکی میں جائے, اور پھر ڈیفینیٹلی جیسے انہوں نے کہا کہ ترکی انویسٹ کرے, یعنی ترکی کی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے, دیکھیں ترکوں نے کچھ انویسٹ تو کیا ہوا ہے پاکستان میں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی تھوڑا ہے. ترکی کا پوٹینشل زیادہ ہے, ہمارے اور ترکی کے درمیان ٹریڈ بہت ہی کم ہے, تو اس کو آگے بڑھانا چاہیے. لیکن دوسری جو آج ہی کے دن ہمارے پرائم منسٹر نے بزنس مین سے بھی ملاقات کی, وہاں پر مجھے وہ اس خطاب پہ مجھے شدید تحفظات ہیں, اور میرا خیال یہ تھا کہ ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کو جا کے دوسری دنیا میں بزنس مینوں کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ جناب ہمارے ملک میں بڑا ہی بیڑا غرق ہوا پڑا تھا, یہ اب آپ آ جائیں تو اب ہم سارے معاملات ٹھیک کر لیں گے. دیکھیے, اور پرائم منسٹر نے اس میں جو دیگر اپنے جس طرح وہ کبھی کبھی فلسفیانہ ہو جاتے ہیں, تو آج بزنس مینوں کے سامنے بھی فلسفیانہ ہو گئے. انہوں نے کہا جی مختلف دہائیوں میں یہ رہا, مختلف دہائیوں میں وہ رہا, سوشلزم نے یہ کیا وہ کیا. بات یہ ہے کہ ہم اب بزنس مینوں کو یہ نہیں بتا سکے کہ ہم انہیں آفر کیا کر رہے ہیں. دیکھیے, پاکستان کی اندرونی سیاست, پاکستان کی تاریخ میں کیا ہوا, یہ ساری باتیں باہر جا کے بزنس مینوں سے کرنے والی نہیں ہیں. یہ تو ان کے سامنے جا کے انہیں ڈرا رہے ہیں, یہ بلا رہے ہیں. یہ تو ان کے سامنے بالکل جا کے وہ جسے کہتے کہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھا رہے ہیں کہ جناب ہم بہت خراب تھے, اب ہم ٹھیک ہو گئے. بھائی, ہم پہلے بھی ٹھیک تھے, اور وزیر اعظم کو میرا خیال یہ ہے کہ ان کی ٹیم کو, خاص طور پہ اکنامک ٹیم کو, انہیں سمجھانا چاہیے پرائم منسٹر کو کہ پرائم منسٹر آپ ان 4 یا 10 پوائنٹس پہ بات کریں, اور کم از کم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی پالیسیاں اچھی رہیں, بری رہیں, نیشنلائزیشن ہوئی, پرائیویٹائزیشن ہوئی, ریگولیشنز سٹرکٹ ہو گئے یا نہیں ہوئے, لیکن اس پورے پروسیس میں ہمارے جو پاکستان کے اندر فورن انویسٹرز ہیں, ہم نے انہیں ہمیشہ سیف رکھا. بڑی بڑی کمپنیاں گزشتہ 70 سال سے پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں, انہیں چھوٹی موٹی شکایتیں ضرور ہوئی ہیں, لیکن بیرونی سرمایہ کاری کو ہم نے محفوظ رکھا اپنی انٹرنل پالیسی چین سے. تو پرائم منسٹر کو یہ بات باہر جا کے بتانی چاہیے, یا آپ یہ بتائیں گے کہ جناب ہم بڑے خراب تھے, اب تبدیلی آ گئی, اب ہم ٹھیک ہو گئے. صحیح. اچھا, یہ جس تبدیلی کی بات وزیر اعظم عمران خان نے کی بزنس فورم میں, جو خطاب کیا انہوں نے, اس طرح سے وہ لوگ انوائٹ عمران خان نے انہیں کیا, اپنا پیٹ ننگا کر کے اور کرپشن پر بات کی اور دیگر معاملات کی بات کی, اس طرح سے وہ لوگ اٹریکٹ ہوں گے, آئیں گے کہ ہاں جی اب معاملات سب ٹھیک ہیں, اب ہم آ کے یہاں پہ تجارت کر لیں. سب سے پہلی بات ہے, مجھے بڑی حیرت ہوئی حبیب صاحب کے اس انالیسس کے اوپر کہ پرائم منسٹر کبھی کبھی فلسفیانہ ہو جاتے ہیں, اور وہاں پہ بھی ہو گئے. مجھے تو اللہ تعالیٰ کا میں تو بڑا شکر ادا کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ایسے پرائم منسٹر آئے ہیں جو فلسفیانہ ہو بھی سکتے ہیں. اچھا, اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایسے پرائم منسٹر نہیں بیٹھے جو کہ پرچی سے پڑھ رہے ہیں اور چھوٹے بھائی کان کے اندر بتا رہے ہیں کہ وہ یہ بھی کہنا تھا کہ ڈیپر دین دی اوشنز اینڈ ٹالر دین دی ہمالیاز, اور وہ پھر ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں یس یس ڈیپر دین دی اوشنز اینڈ ٹالر دین دی ہمالیاز فرینڈشپ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی پرچیاں نہیں نظر آئیں جن کے اوپر سے انگریزی پڑھنی پڑ رہی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسے پرائم منسٹر ہیں جن کی ایک ویژن ہے. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, حبیب صاحب کا اس سے اختلاف ہے, آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے درست بات نہیں کی, لیکن ان کی ایک سوچ ہے, ان کی ایک ویژن ہے جو کہ ان کی اپنی ویژن ہے, جو کہ ٹاکنگ پوائنٹس کے اوپر لکھی ہوئی ایک پرومپٹر سے پڑھ کے بیان کر دینے والی ویژن نہیں, ایک فلسفیانہ ماڈل ہے.
آپ اس فلسفے سے ڈس ایگری کر لیں. میرا خیال ہے پرائم منسٹر اگر کچھ چیزیں لکھ کے لے جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا. نہیں آج زیادہ مؤثر طریقے سے وہ بزنس مینوں کے ساتھ بات کر بالکل بالکل, کیونکہ جب اگر کچھ پوائنٹس لکھ لیے جائیں سعد رسول صاحب تو واضح ہو جاتا ہے. میں نے حبیب صاحب انٹرپشن اگر آپ مجھے پورا کرنے دیں گے, کیونکہ گزارش ہے کہ عرفان صدیقی صاحب وغیرہ والی جیسی اسپیچز جو ہیں وہ بظاہراً ٹیلی ویژن کیمرہ کے اوپر تو شاید درست لگتی ہوں, لیکن اس کے پیچھے وزیر اعظم کا کوئی عزم نہیں ہے, اس کے الفاظ نہیں ہیں, اس کی سوچ نہیں ہے. کسی نے اس کو کہا یہ 4 سطریں پڑھ دینا, وہ پرچیوں کے اوپر سے پڑھ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارا پرائم منسٹر یہ نہیں کر رہا تھا. دوسری بات یہ بڑی اچھی بات کی بڑی اچیومنٹ ہے, بہت بڑی اچیومنٹ. نہیں اللہ کا شکر ہے کہ پہلے سے بڑی اچیومنٹ. اللہ کا شکر ہے کہ اگر اور کچھ نہ ہوتا, میری بات پوری سن لیجئے, اگر اور کچھ نہ ہوتا تو یہ بھی پہلے سے امپروومنٹ تھی. اللہ کا بڑا شکر ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پرائم منسٹر نے وہاں جا کے انڈیا کے اوپر بات کی اور کھل کے بات کی. کہا کہ ہمارے انڈیا سے مسائل ہیں, ہم پیس چاہتے ہیں, یہ دوستی سے مذاکرات سے مسائل ٹھیک ہوں گے. کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہاں پہ انڈین فورسز جو ہیں وہ آکیپائڈ ٹیریٹری کے اندر کھڑی ہیں, وہاں کے لوگوں کے حقوق کا زائل کیے جا رہے ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ آخری دفعہ عمران خان صاحب سے پہلے پچھلے 5 سال کے اندر کشمیر کے اوپر اتنا کھل کے ایسی پریس کانفرنس کے اندر جو 2 لیڈرز کی ہو اس کے اوپر کب بات ہوئی تھی. میرا خیال ہے حبیب صاحب کو بھی نہیں دیکھیے ہمارے ملک کے حالات ہیں, کشمیر ہمارے ملک کے حالات نہیں ہے, ہماری جو انڈیا کے ساتھ کشیدگی ہے ہمارے ملک کے حالات نہیں ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے پورے خطے کی بات کی. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ابھی کہ ہم افغانستان اور ٹرکی اور پاکستان کی جو استنبول کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں. انہوں نے ایران کا ذکر کیا, انہوں نے بات کی کہ اس ریجن کے اندر یہ ریجنل پالیسی کی بات ہمارے ملک کی بات نہیں ہے, وہ کسی اور کے ملک کی بات ہے. بھلا اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے کی, اور اللہ کا شکر ہے کہ پہلی دفعہ کھل کے اس طرح کی بات ہوئی. چلیں جی, سعد رسول صاحب نے فتویٰ جاری کر دیا ہے کہ اس دورے کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ بغیر پرچیوں کے تقریر کرنا. حبیب صاحب یہ دورہ کتنا کامیاب رہا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں اسپتالوں کی کمی پر از خود نوٹس کی آج سماعت ہوئی اور جسٹس اعجاز الاحسن نے سیکرٹری صحت سے استفسار کیا کہ جو اسپتال حکومت بحرین نے بنانا تھا اور سی ڈی اے نے زمین دینا تھی اس کا کیا ہوا, جس پر سی ڈی اے کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ جی نیب انکوائری کے باعث زمین منتقل نہیں ہو سکی, چونکہ نیب زمین کے حصول کے معاملے پر انکوائری شروع کر چکی ہے. اس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ جی ایک درخواست آتی ہے اور آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. کہا کہ جی کیا نیب کے علاوہ سارے چور ہیں, نیب پورے ملک کو بدنام کر رہا ہے. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ کیوں نہ ہم نیب کے لوگوں کے وارنٹ جاری کر دیں تو ان کی کیا عزت رہ جائے گی, اور چیئرمین نیب کو انہوں نے اپنے چیمبر میں طلب بھی کیا, وہ آئے اور پھر ان کی ملاقات بھی ہوئی. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. حبیب صاحب کیا واقعی معاملہ گڑبڑ ہے, نیب جو ہے وہ کچھ معاملات میں ڈیلیور نہیں کر پا رہا پراپر طریقے سے, پہلے ہی اپوزیشن تنقید کر رہی ہے اور اب چیف جسٹس بھی برہم. دیکھیے یہ تو ریمارکس ہیں اور کسی فیصلے کا حصہ نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس کے اوپر بے شمار دلوں سے نکلی ہوگی آواز کہ تیری آواز مکہ مدینے. کہ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ وہ بہت ہی سچویشن کی گریوٹی کو ظاہر کر رہے ہیں اور بڑے مناسب انداز میں انہوں نے بات کی ہے. یعنی چیف جسٹس نے یہ بتایا ہے کہ نیب آپ کام کریں, آپ کام سے روکا نہیں, لیکن کام کا جو طریقہ کار ہے یہ جو آپ اٹھا کے ایک دم جس کے خلاف ذرا انکوائری آئی آپ نے بندہ پکڑ کے بٹھا لیا, جس کے خلاف ذرا کچھ بات ہوئی آپ نے تفتیش شروع کر دی اور الٹیمیٹلی ایک خوف کی فضا آپ نے پیدا کر دی ہے. دوسرا اس کے ساتھ آج جو سی ڈی اے کا معاملہ ہے جس میں زمین کا لین دین کا معاملہ ہے, اس سے میرا خیال ہے کہ آج چیف جسٹس کی اس بات میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نیب نے بیوروکریسی کو کس قدر ڈرا دیا ہے کہ خود آج نیب کو واضح کرنا پڑا کہ جناب ہم نے نہیں روکا ہوا, اور چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے کہ جائز کام ہے کہ ایک ہاسپٹل ہے بحرین کی گورنمنٹ نے بنانا ہے اور اس کے لیے ہم نے صرف زمین 234 کنال دینی ہے, اور وہ اس لیے نہیں دے پا رہے کہ بیچ میں نیب کی انکوائری آ گئی, اور نیب نے یہ نہیں کہا کہ نہ دیں. بات یہ ہے کہ خوف کی ایک فضا ہے, خوف کی ایک فضا ہے پاکستان کی بیوروکریسی میں کہ ہر آدمی ڈر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ فضا اور ایسے مرحلے پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کا ایک ہاسپٹل رک سکتا ہے, ہاسپٹل تو چیف جسٹس کے نوٹس میں آ گیا, آپ ذرا تصور کریں کہ بے شمار کتنے کام ہوں گے پاکستان کے اندر, اور میں پرسنلی جانتا ہوں کہ بہت سارے آفیسرز ایسے ہیں جو صرف اس وجہ سے ڈر رہے ہیں کہ جناب نیب کا اگر نیب نے پوچھ لیا ہم سے تو پھر کیا کریں گے. ایون میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کچھ چیزیں ہیں
کچھ ایسی نازک مثال کے طور پہ صحت کے حوالے سے کچھ آلات ہیں, کچھ بجلی کے کارخانے جو لگنے ہیں ان کے آلات ہیں. اب بہت سارے افسر جو ہیں وہ ان کی سمریز کے اوپر, ان کے چیکس کے اوپر, ان کے آرڈرز کے اوپر سائن نہیں کر رہے. پوچھے تو کیوں؟ وہ کہتے ہیں چونکہ یہ ہائی لائٹ ہو چکے ہیں, چونکہ نیب ان کے بیچ میں آ گیا ہوا ہے, تو لہٰذا اب ہم تو نہیں کر سکتے, آپ نے ہمیں نوکری سے نکالنا. اس طرح کے معاملات میں تو جب خوف کی یہ فضا ہے تو میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب نے آج بہت مناسب بات کی ہے, اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور نیب کو بھی سمجھنا چاہیے. سعد, آپ کو کیا لگتا ہے, لا کا مسئلہ یا کنڈکٹ کا؟ میرا خیال ہے کہ بالکل کانڈکٹ کا مسئلہ ہے, بٹ اس پہ آنے سے پہلے میں اس بات کو, اس لمحے کو ریکگنائز کرنا چاہتا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ حبیب اکرم صاحب کو, چیف جسٹس صاحب کے ضمنی کامنٹس کو حبیب صاحب کو بڑے پسند آئے, اور ایسے کامنٹس پسند آئے جس میں چیف جسٹس صاحب کسی کی سرزنش کر رہے ہیں اور حبیب صاحب نے کہا کہ واہ 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 کتنا اچھا کیا. نہ صرف یہ کہ کسی کی تعریف پسند آئی بلکہ کسی کی سرزنش, اور اس میں سرزنش جو ہے وہ نیب والوں کی نہیں, آج سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے جس کی سرزنش کی, حبیب صاحب کو تھوڑی سی اس پہ ریزرویشن شاید ظاہر ان کے کامنٹس میں نظر آئی, لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایٹ لیسٹ وی آر آن دی سیم ٹریک آن دس. ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے, بالکل درست کہا, سعد رسول ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ صحافی کی رائے حقائق کے تعاقب میں رہے. نہیں حقیقت جیسی ہوگی ہم ویسا کمنٹ کریں. تو حبیب صاحب نے بالکل درست کہا, یہ بات بالکل درست ہے کہ نیب کی کارروائی کی وجہ سے اس طرح کی فضا ضرور پیدا ہو چکی ہے یا ہوتی جا رہی ہے, جس کے اندر بڑے پروجیکٹس, میجر پروجیکٹس کے اوپر بیوروکریٹس کم از کم, سیاستدانوں کی ہم بات نہیں کریں, بیوروکریٹس کم از کم وہ سائن کرنے سے ڈرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے اندر دونوں طرف سے غلطی ہے. بالکل درست بات ہے, نیب کا کانڈکٹ بہتر ہونا چاہیے, ہر انکوائری کے اوپر چیزیں اس طرح کی نہیں کرنی چاہیے, لوگوں کو نہیں اٹھا لینا چاہیے. لیکن اگر آپ اس کے تھوڑے سے پس منظر میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے بیوروکریٹس گزرے جس میں فواد حسن فواد صاحب اور احد چیمہ صاحب جیسے لوگ ہیں, جنہوں نے تقریباً جتنے کاغذوں کو دیکھا وہ کنٹروورشل بن گئے. ان کی وجہ سے نیب نے تمام بیوروکریسی کے کاغذات کو دیکھنا شروع کر دیا اور بیوروکریسی ڈر گئی. اس طرف بھی بہتری آنی چاہیے بیوروکریٹس کے کانڈکٹ میں بھی, اور سرٹنلی درست کہہ رہے ہیں حبیب صاحب, نیب کے کانڈکٹ کے اندر جو خوف و ہراس ہے اس میں بھی بہتری آنی چاہیے. ٹھیک ہے, نیب کے کنڈکٹ میں جو خوف و ہراس ہے اس میں بھی بہتری آنی چاہیے. پروگرام میں وقت ہے بریک کا, واپس آئیں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو بتائیں کہ محمد ڈیم کے ٹھیکے کے معاملے پر ملک کا سیاسی پارا ہائی ہے, اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ جی پیپرا رولز کو فالو نہیں کیا گیا, پیپرا رولز کی خلاف ورزی ہے, اور اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ موجودہ حکومت نے اپنوں کو نوازا ہے, لہٰذا اس ٹھیکے کو منسوخ کیا جائے, اور پھر نیب سے انکوائری کرانے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے. پیپلز پارٹی والے نیب پہنچ گئے تو پاکستان مسلم لیگ نون نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی ہے. اسی ساری صورتحال پر بات کریں گے. حبیب صاحب, یہ محمد ڈیم کا ٹھیکہ جس کو ان کو دینا تھا, متنازع کیوں ہو گیا؟ میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں کوئی خاص بڑے اعتراضات بھی نہیں, چلیے میں آپ کی خدمت میں کچھ فیکٹس پیش کرنا چاہتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا ہے. میں آپ کے سامنے 5 تصویریں پیش کرنا چاہتا ہوں, سعد رسول صاحب اور اپنے ناظرین کے سامنے اور آپ کے سامنے بھی اوبیسلی, اور ان کے بارے میں تھوڑی چھوڑی میں ایک ایک فکرے پہ آپ کو بتا دوں. سب سے پہلی تصویر جو ہے میں آپ کو جو دکھانا چاہتا ہوں وہ ہے کارل ایچن کی. کارل ایچن صاحب یہ وہ صاحب ہیں جو خصوصی مشیر برائے توانائی تھے امریکہ کے صدر کے, اور انہوں نے, ان کے بارے میں صرف یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے کچھ کمپنیز جو انرجی کمپنیز ہیں ان میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. اور جب یہ بات سامنے آئی تو اگست 2017 میں انہیں استعفیٰ دینا پڑا. صرف اس بنا پر. اچھا جی بالکل. اچھا, ڈاکٹر برینڈا فٹز جیرلڈ یہ تھیں, ڈائریکٹر تھیں, اور جو ان کا وہ جو کنٹرول آف ڈیزیز کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ڈائریکٹر تھی, اور انہیں صدر نے اپائنٹ کیا تھا. اور ان کے بارے میں صرف یہ بات سامنے آئی کہ ان کے سگریٹ بنانے والی کمپنیوں میں, ان کے سوڈا بنانے والی کمپنیوں میں, اور کچھ دوائیاں بنانے والی کمپنیوں میں ان کے شیئرز ہیں, اونلی شیئر ہولڈنگ کچھ حصص ہیں. اس کے نتیجے میں انہیں ریزائن کرنا پڑا. اس کے بعد آپ آ جائیں فلپینی صدر, اور یہ میں نے سب ریسنٹ 1 سال کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں. فلپینی صدر کی مشیر تھیں وانڈا ٹولفو ٹیو. یہ تھی سیاحتی امور کے بارے میں ان کی مشیر تھی, ٹورزم کی پروموشن کے لیے. یہ ایک چھوٹی سی ٹور آپریٹر تھی, چھوٹی سی ٹور آپریٹر تھی, اور ان کے بھائی کی ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی تھی. تھوڑا سا ایڈورٹائزنگ کا کام ان کے بھائی کو چلا گیا, اور اس کے نتیجے میں جب وہ سامنے آیا, انہوں نے کہا, ان کا ٹور آپریشن جب سامنے آیا, بالکل چھوٹی سی کمپنی تھی, سامنے آیا, الٹیمیٹلی انہیں ریزائن کرنا پڑا اپنے عہدے سے.
یہ ساؤتھ افریقہ میں اکتوبر میں کیا ہوا؟ وہاں پر جارج سیبالیلا یہ ایک چھوٹی سی کمپنی کے اونر تھے. چھوٹی سی کمپنی ان کی تھی, آئی ٹی سے ریلیٹڈ تھی, اور بڑے افیکٹو آدمی تھے, پڑھے لکھے آدمی تھے. تو ایس کام جو وہاں کی بجلی بنانے والی کمپنی ہے, جیسے یہاں واپڈا یا لیسکو یا فیسکو اس طرح کے جو ادارے, ایس کام جو کمپنی تھی اس کے بورڈ میں وہ چلے گئے. اس کے بورڈ میں جب گئے تو وہاں پہ ان کے بارے میں صرف یہ پتا چلا کہ ان کی کمپنی ایک ایسی کمپنی کی وینڈر ہے, یعنی اسے اس کے ساتھ بزنس کرتی ہے جس کو ایس کام میں ٹھیکہ ملا ہے. کتنا, یعنی تھرڈ, یعنی اس کا وینڈر ہے. تو جب ان کے بارے میں یہ چیز سامنے آئی تو انہیں ریزائن کرنا پڑا. اور لاسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ شارلٹ ہوگ جو ہے یہ بہت کم عمری میں چیف آپریٹنگ آفیسر بھرتی بینک آف انگلینڈ کی. بینک آف انگلینڈ ایسے ہی ہے جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. بینک آف انگلینڈ کی چیف آپریٹنگ آفیسر بنی. اس کے بعد بہت تیزی سے ترقی کرتے ہوئے یہ ڈپٹی گورنر بنی. جب ڈپٹی گورنر بنی 2017 میں, تو اس وقت ایک بات ہوئی کہ ان کے بارے میں پتا چلا کہ ان کا بھائی ایک اور بینک میں ملازم ہے. اچھا, یعنی ایک کمرشل بینک میں ملازم ہے. تو انہوں نے چونکہ 2013 میں یہ بات نہیں بتائی تھی تو انہیں اپنے عہدے سے ریزائن کرنا پڑا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں جو سوال ہے مہمن ڈیم کا اور ڈیسکون کا, عبدالرزاق داؤد کا, وہ کیا ہے؟ دنیا یہ چھوٹی یہ مہمن ڈیم $300 ارب کا, 300 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے. اور یہ ساری وہ اگزامپلز ہیں کہ جن میں چھوٹی باتوں پہ اتنے بڑے لوگوں نے ریزائن کیے ہیں. اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک عرض کروں, دیکھیے اس میں عبدالرزاق داؤد صاحب کا موقف بھی لانا چاہیے. عبدالرزاق صاحب کا موقف, داؤد صاحب کا موقف ہے کہ جناب میں اپنی کمپنی سے ڈسٹنس کر چکا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ان کے صاحبزادگان وہ کمپنیاں چلا رہے ہیں. فیصل داؤد اور تیمور داؤد جو ہے وہ ان کی بیٹے ان کی کمپنیاں چلا رہے ہیں. دیکھیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ڈیسکون is a very good, maybe a very good company, لیکن مسئلہ سوال یہ ہے کہ کیا ڈیسکون میں سٹیکس رکھنے والے شخص کو منسٹر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جب اسے ایک سرکاری ٹھیکہ ملا. اچھا, آپ پر آنے سے پہلے حبیب صاحب جس طرح کی باتیں آپ کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب بھی کچھ اسی طرح کہتے رہے ہیں. اچھا, وہ مجھ سے متفق ہے؟ ہاں, وہ سن لیتے ہیں. جی سن لیتے ہیں عمران خان کیا کہتے رہے ہیں اس حوالے سے. حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے اپنے کپڑے کی دکان فوری طور پہ بند کی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ باقی کپڑے کے والے جو دکاندار ہیں وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, میں وقت کا خلیفہ ہوں. ہمارے جتنے بھی صاحب اقتدار ہیں, یہ اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج ان کے پاس کیا ہے. یعنی اقتدار میں آتے ہی پیسہ بنانے کے لیے. کوئی بزنس میں نہیں کروں گا. جب ایک حکمران بزنس کرتا ہے تو وہ نقصان پہنچاتا ہے ملک کو. اس لیے جب تک آپ کی وجہ سے میں اقتدار میں ہوں, کوئی بزنس میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جب تک اقتدار میں ہے کوئی بزنس نہیں کریں گے, لیکن ان کے وزیر کیا کوئی بزنس کر سکتے ہیں؟ جس طرح یہ 5 ایگزامپلز بھی ہمارے سامنے ابھی حبیب اکرم صاحب نے رکھی. آپ نے اخلاقی لحاظ سے بھی اگر آپ نے پیپرا رولز کو چلیں فالو کر بھی لیا تو اپنے لیے خود ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا جس کی بنا پر آپ پچھلی حکومتوں کو, نواز حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے رہے. تو موجودہ حکومت کو ایسا کرنا چاہیے تھا. دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ کہ میں واضح کرتا چلوں کہ میری تھوڑی سی دقت ہے اس کے اوپر بات کرنے کے اندر, اس وجہ سے کہ میں واپڈا کی وکالت بھی دیگر اپنے وکالت کے پروفیشن کے اندر کرتا رہا ہوں. تو میں اس کے اوپر میرٹس کے اوپر کامنٹ اس وجہ سے نہیں کرنا چاہوں گا بیکاز مجھے اس کی کچھ پیپرز کا دوسری طرف سے ادراک ہے. تو میں میرٹس کے اوپر نہیں کامنٹ کروں گا. صرف جو سیاسی بات حبیب صاحب نے کی میں اس کا کامنٹ ضرور کروں گا کہ پروپرائٹری یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو شخص حکومت کے اندر ہو وہ حکومت کے ٹھیکے اور دیگر بزنسز, ایون دیگر بزنسز بھی, کیونکہ دیگر بزنسز بھی جو ہیں وہ حکومت کی جورسڈکشن, اسی ٹیکس اکانومی, اسی چیزوں کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. اور آئی ایم شور کہ رضا اور ساتھ یہ 5 مثالیں جو ہیں یہ ڈائریکٹ بزنس کی نہیں ہیں, یہ ڈائریکٹ بزنس کی نہیں ہے. لیکن میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ اب پروڈیوسر صاحب وہ حبیب صاحب کی بات زیادہ سنتے ہیں. پروڈیوسر صاحب اگر آپ میری بھی بات سن رہے ہوں
تو حبیب صاحب نے 5-6 لوگوں کی تصویریں چلائیں, تو میں بھی کچھ لوگوں کی تصویریں چلانا چاہتا ہوں. سعد رفیق صاحب پہلے شخص ہیں ان کے اندر, جو کہ حکومت کے وزیر بھی تھے اور پاکستان کے اندر بزنس بھی کر رہے تھے. حکومت کی ایلوکیٹڈ زمین جو ہے وہ آشیانہ ہاؤسنگ کے اندر گئی. دوسری تصویر چلائیے گا سلمان شہباز صاحب کی, جو کہ چیف منسٹر کے, اچھا چلے نہیں بھی چلائیں, میں ذرا حبیب صاحب کی وہ کہ چیف منسٹر صاحب کے بیٹے بھی تھے, وزیر اعظم صاحب کے بھتیجے بھی تھے, اور ساتھ تمام اتفاق فاؤنڈریز کی جو اور نواز شریف صاحب کی جو فیملی تھی اس کے بزنس کے شیئر ہولڈر بھی تھے, انکم بھی کما رہے تھے جو رائیونڈ میں بھی جا رہی تھی. پروڈیوسر صاحب پھر یہ چلائیے گا اتفاق فاؤنڈری کے جو دیگر بزنس جو لوگ ہیں ان کے بھی ذرا نام چلا دیجیے گا, تصویریں بھی چلا دیجیے گا. حبیب صاحب نے بہت سی بڑی بڑی ایگزامپلز دی. ہمارے ایک وزیر اعظم رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, پروڈیوسر صاحب اگر آپ ان کی تصویر بھی چلا سکیں اور ایئر بلو کے ان کے شیئرز بھی دکھا سکیں اور سول ایویشن کے تھرو جو کانٹریکٹس ملے وہ بھی دکھا سکیں. اگر آپ چلائی رہے ہیں, اگر آپ بچوں کی چیزیں چلائی رہے ہیں تو حسن حسین نواز کی چیزیں بھی چلا دیں, اسحاق ڈار صاحب کے بچوں کی چیزیں چلا دیں جن کے بزنسز ابھی بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں. سعد رسول صاحب بات یہ ہے, اگر بزنس میں آخری جملہ آپ نے اگر ماضی میں رہنا ہے, اگر آخری جملہ آپ نے بھی ماضی کی پچھلے سال کی ایگزامپل, یہ بھی ساری اس سال کی ایگزامپل, میں تو اچھے ایگزامپل دے رہا ہوں. آخری جملہ اگر اس ملک کے اندر ہمیں قانون بنانا چاہتے ہیں کہ حکومت وقت کے لوگ یا ان کے فیملی ممبران بزنس نہیں کریں گے, بڑی اچھی بات ہے. پھر یہ اکراس دا بورڈ قانون بنے گا. یہ نہیں ہوگا کہ رزاق داؤد صاحب کے بزنس کے اوپر تنقید ہوگی, اسحاق ڈار صاحب کے بزنس کے اوپر تنقید نہیں ہوگی, ایک تو میرا خیال ہے کہ ایک تو آپ بات یہ ہے کہ آپ نے جن لوگوں کے نام لیے, اچھا کیا انہوں نے ٹھیک کیا؟ کیا ان کی بنیاد پہ, کیا ان کے بزنسز کی بنیاد پہ آئندہ عمران خان صاحب نے گورنمنٹ چلانی ہے کہ جس طرح ماضی میں اگر کسی کے اوپر لوٹ مار کا الزام ہے تو میں حال میں لوٹ مار کر رہا ہوں؟ کیا یہ دلیل ہے آپ کی؟ میری دلیل یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ مجید نظامی صاحب مرحوم, انہوں نے نواز شریف صاحب کے والد کو مشورہ دیا تھا جب دوسری بار پرائم منسٹر بنے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو اب اپنے بزنس والا کام ہے نا, اب اس میں مزید اضافہ نہ کریے گا. اور اس پہ میاں شریف مرحوم صاحب سے روایت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب کیوں, ہم تو بزنس مین ہیں, ہم تو بزنس کرتے رہیں گے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ان کے 2 پوتے اشتہاری, 1-2 بیٹے جیل میں. صورتحال یہ ہے کہ جب حکومت میں رہ کے آپ بزنس کریں گے تو پھر آپ سے سوال اٹھیں گے. میں آپ سے متفق ہوں. اور دوسری بات ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سے آگے راستہ کیا ہے. میمن ڈیم کو بننا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں ٹھیکہ غلط ملا ہے یا ٹھیک ملا ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا. میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب ان دا نیم آف چینج, تبدیلی کے نام پہ آئے. لوگوں کو ان سے توقع ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کو ٹرانسپیرنٹ اور دی موسٹ ٹرانسپیرنٹ رکھیں گے. عبدالرزاق داؤد صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, وہ 20 سال سے میں انہیں جانتا ہوں. ہی شوڈ لیو دا گورنمنٹ اور یا پھر اپنا ٹھیکہ چھوڑ دیں. میرا خیال ہے کہ ٹھیکہ نہ چھوڑیں, ٹھیکہ ایک بڑی خدمت ہے, انہیں گورنمنٹ چھوڑ دینی چاہیے. اور جس طرح کی ان ایفیکٹو وہ گورننس کا حصہ ہے, میرا خیال ہے کہ اتنے معزز آدمی کو ویسے بھی اس طرح کی غیر مؤثر اور کام نہ کرنے والی حکومت کا حصہ بھی زیادہ دیر نہیں رہنا چاہیے. دیکھیں یہ وہ کام ہے جو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ایک اخلاقی سٹینڈرڈ سیٹ کرنے چاہیے. یہ ملک جو ہے وہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. عبدالرزاق داؤد صاحب باہر بیٹھ کے, گورنمنٹ سے باہر بیٹھ کے, عمران خان صاحب سے ان کے پرسنل ریلیشن ہے, ان سے انہیں فون کر کے بتا سکتے ہیں کہ سرجن جنرل اور دیگر بھی ہمارے پاس ایگزامپلز رہی ہیں نا, ہمارے پاس سرجن جنرل اور دیگر بزنس مین کی ایگزامپلز بھی تو رہی ہیں جو کہ پرائم منسٹر کو ایڈوائز دیتے ہیں. خود ہی کہتے رہے نا یہ موجودہ حکومت کے, جی یہ سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, یہ سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. اب جب آپ نے اپنے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے, اس کی ہم تعریف بھی کرتے آئے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ گورنمنٹ میں ہیں تو پھر آپ بزنس نہیں کریں. اور اسی وجہ سے نواز شریف کہتے رہے کہ جی اب میرے بیٹوں سے پوچھیں, اور رزاق داؤد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو ان کے بیٹے کی کمپنی ہے لیکن ان سے لنک تو کرتی ہے. اب اس کے بعد جیسا کہ حبیب صاحب بھی بات کر رہے ہیں, وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں گے؟ دیکھیں میں ایک دفعہ پھر سے گزارش کروں کہ میں میرٹ سے اس کیس کے اوپر بات نہیں کر سکتا. میں اپنے پروفیشنل میں میرٹ پہ بات نہیں کر سکتا. میں صرف یہ بات ضرور کر سکتا ہوں, آپ کی اجازت سے میں صرف یہ بات ضرور کر سکتا ہوں کہ جو اگر ایک ہم پرنسپل طے کر رہے ہیں کہ جو شخص بھی حکومت میں ہے وہ بزنس نہیں کرے گا, یا اس کے فیملی ممبران بزنس نہیں کریں گے, یا اس کے بیٹے نہیں کریں گے, یا اس کے بھائی نہیں کریں گے,
اگر یہ پرنسپل ہم طے کرنا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے طے کریں, پھر یہ پرنسپل اکراس دا بورڈ لگے گا, اکراس دا بورڈ ہوگا, اور اگر حکومت یہ کرنا چاہتی ہے تو اس پہ قانون سازی کرے, ہم اس کے ساتھ ہوں گے. دیکھیے ساتھ ویسے دنیا میں یہ بات قانون سازی سے نہیں چلتی, اس کے پیچھے ایک مورل اتھارٹی ہے. مورلی جیسے آپ مورل کا ثبوت دے رہے ہیں, آپ اس کیس کے میرٹس پہ بات نہیں کر رہے بیکاز یو نو سم تھنگ. بات یہ ہے کہ جب آپ یہاں بیٹھ کے ایک وکیل کے طور پر بات نہیں کر رہے کہ بیکاز یو آر آلسو اے لوئر, تو پھر ہمارے بڑے جو ہیں کیا وہ اتنے چھوٹے ہیں کہ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے حبیب صاحب, انہیں یہ معاملہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا, اس پر بھی بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو بتائیں کہ ان دنوں وفاق اور صوبوں کے اختیارات کا معاملہ زیر بحث ہے, اور جہاں وفاق اور سندھ میں یہ تنازع چل رہا ہے, وہیں 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کے اسپتالوں کی صوبائی حکومتوں کو منتقلی کے حوالے سے ایک کیس بھی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے, جس میں سینیٹر اظہر ربانی نے اس معاملے پر فل کورٹ بنانے کی استدعا کی, جسے مسترد کر دیا گیا, اور چیف جسٹس نے کہا کہ اگر صوبے شعبہ صحت کی بہتری کی کوشش نہ کریں تو کیا وفاق بھی مدد کو نہ آئے. اسی پر بات کریں گے. حبیب صاحب, کیا 18ویں ترمیم کا معاملہ کورٹ حل کر سکتی ہے؟ دیکھیے میرا تو خیال اس کے بالکل برعکس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے دستور میں یہ بات ایک نہیں 2 آرٹیکلز میں لکھی گئی ہے کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی آئینی ترمیم جوڈیشل ریویو کا سبجیکٹ نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک آئینی ترمیم کی ہے, ایک معاملہ پورا طے ہو گیا اور اس کے بعد عدالت میں چلے جائیں کہ جناب عدالت میں جا کے جناب اس کو ریووک کر دیں یا اس کو انڈو کر دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں عدالت جو کر سکتی ہے اس کا اشارہ چیف جسٹس صاحب نے آج اپنے ریمارکس میں دیا کہ ہم اس کو الیبوریٹ کر سکتے ہیں, ہم اس کی تفصیلات طے کر سکتے ہیں, یعنی اس کو پیچھے نہیں لے کے جا سکتے, آگے بڑھتے ہوئے اس کی تفصیلات میں ایسی پابندیاں یا ایسی چیزیں واضح کر سکتے ہیں, ایسے تھریڈز واضح کر سکتے ہیں کہ جس میں وفاق اور صوبوں کے درمیان زیادہ بہتر توازن پیدا ہو جائے. اور دوسری میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں 18ویں ترمیم پہ پولیٹیکلی ہمارے وفاقی حکومت کو کچھ زیادہ سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے. وفاق کا جو کام ہے وہ پالیسی ہے, ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ہے جو اس نے کریٹ کرنا ہے. پرابلم یہ ہے ہمارے ہاں وفاقی حکومت انفارچونیٹلی کچھ بھی نہیں کر پا رہی, وہ کوئی قانون سازی نہیں کر پا رہی, اس نے کوئی پالیسی دینی تھی تو وہ نہیں دے پا رہی. اس نے جہاں اکنامک پالیسیز میں جہاں انٹرفیرنس دینی تھی کہ مثال کے طور پہ امپورٹر ایکسپورٹ کو کسی طریقے سے نان ٹیرف بیریئرز بڑھا دیں, کسٹم ٹیکس یہ وہ, وہاں پہ بھی کچھ نہیں کر پا رہی. کچھ جب کر ہی نہیں رہی تو بھائی صوبوں کے معاملات میں آپ کو جا کے سر مارنے کی جھک مارنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بیسیکلی آپ اپنا کام کر لیں, جب اپنا کام عمدہ کر لیں گے تو نیچے والے کام بھی ٹھیک ہو جائیں گے. جب اپنا کام عمدہ کر لیں گے تو نیچے والے کام بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا کیا پرابلم ہے وفاق کو 18ویں ترمیم ختم کیوں کرنا چاہتی ہے؟ کیا کچھ قانونی رکاوٹ ہے؟ پہلی بات یہ کہ میرا نہیں خیال کہ 18ویں ترمیم ختم کرنا چاہتی ہے. 18ویں ترمیم کے اندر کم از کم کچھ امینڈمنٹس کرنا چاہتی ہے, میری ریڈنگ ہے اس کی. حبیب صاحب نے بالکل, میں اس پہ قانونی پہلو تھوڑا سا واضح کر دوں. حبیب صاحب نے بالکل درست کہا, جو 2 قانونی آرٹیکلز کا جن کا انہوں نے ذکر کیا وہ آرٹیکل 238 239 ہمارے آئین کے ہیں, جو کہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چیلنج نہیں ہوگی. لیکن اب سے پہلے ہماری بہت سی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس چیلنج ہو سکتی ہیں. یہ محمود خان اچکزئی صاحب کے کیس اور دیگر, اس کے بعد پاکستان وکلا محاذ لائرز فورم 18ویں ترمیم کا اپنا چیلنج چلا, پھر 21ویں ترمیم کا ملٹری کورٹس والے چیلنج تک چلا, جس میں سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو چیک کر سکتے ہیں, لیکن یہ 21ویں اور 18ویں ترمیم درست ہے. آخری بات, 18ویں ترمیم کے کیس کے اندر سپریم کورٹ نے آج واضح کر دیا کہ ہم ترمیم کی لیگیلٹی کو نہیں دیکھ رہے, ہم اس کی صرف امپلیمنٹیشن دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی اور وفاقی پاورز کے درمیان ڈسٹریبیوشن امپلیمنٹ کیسے ہوگی. اور یہ بات جوڈیشل ریویو کے اندر بھی دیکھی جا سکتی ہے. بہتر ہوتا کہ انٹرپرینشل کوارڈینیشن کمیٹی کے تھرو دیکھ لی جاتی جو 18ویں ترمیم میں بنی. پروگرام سے دیجیے اجازت, آپ سے کل ہوگی ملاقات, تب تک کے لیے اللہ نگہبان. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.